آداب ناظرین، SYO چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ SYO اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن کے قیام کے 40 سال مکمل ہونے پر 22 اور 23 اکتوبر کو ایگزیبیشن گراؤنڈ میں ایک بڑے پیمانے پہ تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں مرد اور خواتین کی کثیر تعداد بھی دیکھی گئی۔ 23 اکتوبر کو اس تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد MP جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی اور جماعت اسلامی کے امیر مولانا حامد محمد خان کو مدعو کیا گیا تھا۔ ان دونوں نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور عوام کو بہترین مشوروں سے نوازا۔ آئیے دیکھتے ہیں وہاں کے کچھ منظر۔ ہمارا چینل دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگلی اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں ایک شوہر ہے جو اپنی بیوی پر تشدد کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، تو اس کو روکنا یہ وجیلنٹ کی نشانی ہے۔ اگر کوئی بچے ہیں جو علم سے، تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں، تو اللہ نے آپ کو قابل بنایا تو آپ ان کو علم کی شمع ان کے لیے روشن کر رہے ہیں، وہ وجیلنٹ ہے۔ مگر وجیلنٹی وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک طاقت آ گئی، ایک موب کلچر کو اپنا لیں گے اور وجیلنٹی بن کر اپنے مقاصد کو تکمیل کرنے کے لیے، اور وہ مقاصد میں نہ برائی کو برائی مانتے ہیں، نہ ظلم کو ظلم مانتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک وجیلنٹ اور وجیلنٹی میں اس فرق کو محسوس کیا جائے، اور یقیناً جب تک ہم اپنے دل میں برائی کو برائی نہیں مانیں گے، ہم جب تک اپنے دل میں، اپنے سوچ اور اپنے فکر میں ظلم کو ظلم نہیں مانیں گے، ہم یہ وجیلنٹ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے، مگر آپ کو اور ہم تمام کو، نوجوانوں کو یہ چیلنج قبول کرنا پڑے گا۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ وجیلنٹ کیوں نہیں ہیں، آپ چوکس کیوں نہیں ہیں، تو بولتے نہیں مجھے روزمرہ کی میری مصروفیات ہے، مجھے کمانا ہے، مجھے اپنے زندگی کے ضروریات کو تکمیل کرنا ہے۔ دین اسلام آپ کو کبھی نہیں روکتا آپ کے زندگی کے ضروریات کو تکمیل کرنے کے لیے، مگر یہ جو ایڈجسٹ کرنے کی پالیسی ہے، یہ جو ایڈجسٹ کرنے کی پالیسی ہے کہ نہیں مجھے اپنے روزمرہ کے سٹرگلز ہیں، اور یہی قسم کے لوگ برائی کو ریشنلائز کر دیتے ہیں، یہی قسم کے لوگ ظلم کو ریشنلائز کر دیتے ہیں، اور پھر یہ آگے بڑھ کر ایسا ہو جاتا ہے کہ اپریشن کو بھی مان لیتے ہیں، اور جو اقتدار کی کرسیوں پر جو لوگ بیٹھ کر ظلم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ یہ ظلم نہیں کرے گا تو کیا کرے گا، پھر بتائیے آپ۔ تو یہ اس مزاج سے بھی ہم کو بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ظلم کرنے والوں کے ساتھ، برائی کو پھیلانے والوں کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو سمجھوتا، اگر ہم حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیں گے، اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں حالات سے سمجھوتا کر لو۔ میرے بھائی حالات سے سمجھوتا نہیں، اللہ کی رسی کو جو لوگ، جو قوم مضبوطی سے تھام کے رکھتی ہے، حالات ان کے لیے بدل جاتے ہیں۔ جو لوگ ظالموں سے کمپرومائز کر لیتے ہیں، جو برائی کو برائی نہیں سمجھتے اور ایڈجسٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو پھر بربادی ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ مجھے یہاں پر سن 57 کی جنگ آزادی کے وہ دو ضعیف خاتون کا قصہ یاد آ رہا ہے کہ جب انہوں نے اس وقت کے غازیوں کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی، دو ضعیف خواتین تھے، اور جب یہ خواتین اپنے ہاتھ میں نہ ہتھیار، بس کڑھاڑی یا تلوار لے کر نکلتے، تو جو مسلمان فوج تھی تو وہ کہتے تھے کہ اماں رک جاؤ، ابھی ہم ہتھیار لے کر آتے ہیں، ابھی ہم گولیاں لے کر آئیں گے، ابھی اور لوگ آئیں گے۔ مگر یہ خواتین اس کو برا مانتی تھی، ظلم کو مانتی تھی، یہ ظالم ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، ظلم کے خلاف۔ تو یہ خواتین نکل کر ان فوجیوں کو کہتی کہ جب ہم نکل گئے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں ہتھیار ہے، تم فوجی ہو، نکلو۔ وہ ان کو، اگر انگریزی کا رائٹ فل ورڈ استعمال کر رہا ہے، کہ ان کو پرووک کرتے تھے کہ نکلو، کیونکہ وہ دو خواتین اپنی اس بات کو مان چکے تھے کہ ظلم ہے، یہ برائی، ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ وہیں پر مجھے آپ جانتے ہیں کہ ٹونک راجستھان میں مسلمان نکلے، 4000 غازی نکلے، اودے
पूरे रंग का अंग रखा और हरी रंग की पगड़ी बांधकर, इमामा बांधकर लोग निकले, अंग्रेजों से मुकाबला किए। उनके पास हथियार नहीं था, मगर एक अज़म था, हौसला था कि जुल्म कर रहे हैं अंग्रेज, ये बुरे हैं, ये बुराई को फैला रहे हैं। उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। उन्होंने अपने दिल से, अपने जिस्म के हर आज़ा को ये कह दिया था कि जुल्म है, ये बुराई है, हम इसका खात्मा करेंगे। उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक कि हम इस बुराई और जुल्म को नहीं रोकेंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि विजिलेंट होना एसेंशियल है मुसलमान के लिए, जरूरी है। विजिलेंटी होना जरूरी नहीं है, बल्कि विजिलेंटी आप होंगे तो फिर आप जुल्म करना शुरू कर देंगे। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में विजिलेंट होने का मतलब ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी में विजिलेंट होने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको अपने अतराफ में क्या हो रहा है उसकी नॉलेज होना जरूरी है। और नॉलेज भी ऐसी कि मुल्क में क्या हो रहा है, कैसे फैसले लिए जा रहे हैं जो मुस्तकबिल में या मौजूदा प्रेजेंट में कैसा उसका इंपैक्ट मुसलमानों पर पड़ सकता है। तो ये भी एक विजिलेंट होना जरूरी है। और आप जानते हैं कि मिसाल के तौर पर CAA NPR NRC का एहतजाज हुआ। हम तमाम ने मिलकर एक कामयाब एहतजाज पूरे मुल्क में किया। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि भारत की आजाद तारीख में अगर मुसलमानों ने विजिलेंट होने का मुजाहरा किया तो CAA NPR NRC का प्रोटेस्ट था। मैं मुबारकबाद देता हूं आपको। मगर अब प्रॉब्लम यहां पर है, एहतजाज हुआ, उसके बाद हम खामोश हो गए। उसके बाद क्या फिर? व्हाट आफ्टर बीइंग विजिलेंट? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम खामोश बैठ गए, क्योंकि हम देख लिए कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, रूल्स नहीं बना रही है, तो हम खामोश हो गए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि कंटिन्यूस विजिलेंट रहने की जरूरत है। ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि बहुत से मुसलमानों में लोग ये भी नहीं जानते कि सुप्रीम कोर्ट में अब एक केस आ रहा है और शायद सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई का आगाज करे कि मुसलमानों को और क्रिश्चियनों को दलित स्टेटस दिया जाए। किसी को ने बहुत से दलित है मुसलमानों में, ईसाइयों में है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि कास्ट एक रियलिटी है मुल्क में हमारे। और हम इक्वालिटी की बुनियाद पर, आर्टिकल 15 की बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं कि मुसलमानों में दलित क्रिश्चियन है, दलित ईसाई भी है, और उनको ये प्रोविजन मिलना चाहिए। और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट ने इसकी सिफारिश भी की, एक डिसेंट रिपोर्ट थी। हमको इससे बाखबर रहने की जरूरत है। अब जो लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि मुसलमानों को अगर इस कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा, जो इंसाफ का तकाजा है, जस्टिस का मुतालबा है कि इनको शामिल किया जाए, मुसलमानों क्रिश्चियन को, इनको डर ये लग रहा है कि रिजर्व सीट्स है पार्लियामेंट की, ये यहां से जीत कर आएंगे। तो इसीलिए इन चीजों के बारे में भी आपको हमको विजिलेंट रहने की जरूरत है। मैं माफी चाहता हूं, शायद मैं 5 मिनट बढ़ के ले सकता हूं। तो एक स्टडी आई है जिसमें यह बताया गया कि अगर किसी का CV होता है, जैसे लफ्ज मुसलमान का नाम होता है, तो उसको नौकरी नहीं मिलती। खवातीन तो दूर की बात, मुसलमान का नाम लेते ही नौकरी नहीं मिलती। तो ये हमारी एक सियासी कमजोरी भी है। ये हमारी एक सियासी कमजोरी है कि हम इस बात को डिमांड भी नहीं कर सकते गवर्नमेंट से कि सही तरीके से क्या हमारा डिमांड क्या है। इसलिए हमको इस चीज पर विजिलेंट होने की जरूरत है। मैं बरसों से इस बात का मुतालबा किया हूं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, कि भारत में, वतन अजीज में हमको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी लॉ की जरूरत है, जो अमेरिका में है। अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है हाउसिंग में, पुलिसिंग में, तो उस कानून के तहत उसके खिलाफ इमीडिएटली एक्शन लिया जा सकता है। इसीलिए मेरा मानना यह है कि एजुकेशन इज इनकम्प्लीट टिल देयर इज पॉलिटिकल एजुकेशन। अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं बहुत काबिल हूं, माशाल्लाह बहुत काबिल हैं आप लोग, मगर पॉलिटिकल एजुकेशन का क्या करेंगे आप? विजिलेंट सिर्फ किताबों की हद तक, डिग्री के तक विजिलेंट होना नहीं है। विजिलेंट हर चीज के लिए विजिलेंट होना है, और खास तौर से पॉलिटिकल एजुकेशन, जो इंपैक्ट पड़ता है आपके रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर।
اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس پولیٹیکل ایجوکیشن پر بھی غور کریے. اور ویجیلنٹ میں یہ بھی آتا ہے کمپیشن. الحمدللہ ایس آئی او کے کئی ذمہ داروں کو میں نے کووڈ کے زمانے میں دیکھا کہ لاک ڈاؤن کا رول توڑتے ہوئے بھی آپ لوگ بیماروں کو ان کی آپ مدد کر رہے تھے. اپنے طریقے سے وہاں پر اسپتال بھی امین صاحب لے کر گئے تھے. وہ ویجیلنٹ ہے کہ ہاں کمپیشن ہے, ہمارے پاس کمپیشن ہے. مگر لاک ڈاؤن کے بارے میں لاک ڈاؤن کا ذمہ دار تبلیغی جماعت نہیں ہے. لاک ڈاؤن کا ذمہ دار اٹ از دا پرائم منسٹر آف دس کنٹری who is an uncompassionate prime minister. Uncompassionate prime minister ہے. ان کا غلط فیصلہ تھا کہ صرف 4 گھنٹے کا اعلان کیا اور سمجھا کہ لاک ڈاؤن ہے. اس کے بعد جو تباہی اور بربادی ہوئی آپ ہم جانتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہ ہم مسلمانوں میں خاص طور سے سرزمین دکن پر اگر کچھ مسلمانوں کو ہوا تو ایک ہمارے پاس ایک فیمس ڈائلاگ بن چکا, ہمارے بیڈ لک ہے, ہمارے بیڈ لک ہے. نہیں, یہ بیڈ لک نہیں ہے آپ کے. اگر کوئی آپ کے جینوسائیڈ کا کال دے رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کا سماجی نہیں بلکہ اکنامک بائیکاٹ کیا جائے گا, اور کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے تھے, آپ کی یہ بیڈ لک نہیں, آپ کی کمزوری ہے کہ آپ بول نہیں پا رہے, آپ خاموش بیٹھ رہے ہیں. تو اس لیے اور ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی آرگنائزیشن, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, مجلس اتحاد المسلمین ہو, یا جتنی بھی بڑی بڑی تنظیمیں, روز پروٹیسٹ نہیں کر سکتے. روز پروٹیسٹ نہیں کر سکتے. آپ کتنا پروٹیسٹ کریں گے روز آپ؟ تو اس لیے ویجیلنٹ ہونا ضروری ہے. ایجوکیشن کے ساتھ پولیٹیکل ایجوکیشن کی بہت بڑی ضرورت ہے. اسی لیے ایک لانگ ٹرم ویژن کی ضرورت ہے ہم کو. یقیناً کوئی جماعت اسلامی کا ہوگا, کوئی دوسری آرگنائزیشن کا, مگر ایک ویژن تو ہونا چاہیے کہ ہم اس پولیٹیکل ایجوکیشن کا اور ویجیلنٹ رہنے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا. تو اس لیے میں آخر میں کنکلوژن میں صرف یہی آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم کو اپنے دل میں ایک اس چیز کو بھی محسوس کرنا ہے کہ کیسے بہار میں ایک 12 سال کے بچے کو اس کی ماں سے محروم کر دیا گیا, یعنی 5 دن اپنی ماں سے دور رہا. کیسے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مدھیہ پردیش میں ایک 14-12 سال کے بچے سے کہا جا رہا ہے کہ تم کو لاکھوں روپے کمپنسیشن دینا پڑے گا. یہ کیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتر پردیش میں ایک پروفیشنل کالج میں ایک مسلمان لڑکی, دوسرے لوگ اس کو تنگ کر رہے تھے, اس نے خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یاد رکھیے ان تمام نظاروں کو دیکھ کر اگر ہم ویجیلنٹ نہیں ہوں گے, ہمارے آنکھ میں آنسو نہیں آئیں گے, تو پھر کوئی آسمان سے لوگ اترنے والے نہیں ہیں, نہ زمین سے کوئی نکل کر ہماری مدد کرے گا, بلکہ ہم کو ویجیلنٹ رہنا ہے اس اپریشن کے خلاف. اور خاموش بیٹھیں گے آپ, اگر آپ خاموش بیٹھیں گے تو آپ بھی ظالموں کے ساتھ ہیں. اگر آپ حکمت کے نام پر بولیں گے نہیں یہ کیا کرے گا, تو آپ بھی ظالم کے ساتھ برابر کے شریک ہو رہے ہیں. یہ میری رائے ہے. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ویجیلنٹ کے لیے ضروری ہے, اور ایک جو آپ کا عنوان مجھے دیا گیا ہے کہ دا میکنگ آف اے کانشیس سوسائٹی کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام کو اجتماعی کوشش کرنا پڑے گا. جو لوگ اجتماعیت کو سامنے رکھیں گے, انفرادیت کو پیچھے رکھیں گے, سب سے پہلی کامیابی اس میں مل جاتی جو میں نے محسوس کیا کہ اس شخص کی انا میں یا تو کمی آ جاتی ہے, انا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اجتماعیت کو سامنے رکھیں اور پوری ہم کوشش کریں کہ یہ ظلم کا خاتمہ ہو. ڈسپلن ضروری ہے, ہر تنظیم کے لیے ڈسپلن ضروری ہے, مگر یاد رکھیے اگر آپ اوبیڈینٹ فالوورز بن جاتے ہیں, فرما بردار, اگر آپ چاہنے والے بن جاتے ہیں مگر آپ خاموش بیٹھے رہیں گے, تو یاد رکھیے یہ اوبیڈینٹ فالوورز کی ہم کو اور آپ کو ضرورت نہیں ہے. ہم کو پارٹیسپینٹس کی ضرورت ہے جو شرکت کر سکے, شراکت کر سکے. اور آخر میں کہوں گا کہ وقت آج آ چکا ہے کہ ہم نوجوان نسل کو اپنے فیصلے میں, ڈیسیشن میکنگ پروسیس میں ان کو شامل کریں اور ان کو اور لیڈرشپ رولز دیں, اور خاص طور سے ہماری خواتین کو آگے بڑھنا پڑے گا ڈیسیشن میکنگ پروسیس میں اور لیڈرشپ میکنگ میں. بہت بہت شکریہ. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.
جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ جزاک اللہ خیر۔ صدر حلقہ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا تلنگانہ محمد قیام الدین صاحب، سیکرٹری حلقہ SIO تلنگانہ، ڈاکٹر زبیر احمد خان صاحب، کنوینر و سٹی پریزیڈنٹ، جناب محمد اظہر الدین صاحب، جناب ایمن بیگ ظاہر صاحب، سیکرٹری حلقہ جماعت اسلامی ہند، جناب حافظ محمد رشاد الدین صاحب، ناظم شہر جماعت اسلامی ہند گریٹر حیدرآباد، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، SIO کی اس اسٹیٹ کانفرنس کو دیکھنے کے بعد جو 2 روز سے آپ حضرات کی مصروفیات رہی، جس میں پروفیشنلز، انجینئرز، ڈاکٹرز، دینی مدارس کے طلباء اور بچوں کے جو پروگرامز ہوئے، اور جو ایک عظیم الشان آپ نے یہاں ایگزیبیشن کا انعقاد کیا، یہ سب دیکھنے کے بعد مجھے علامہ اقبال یاد آئے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو یہ وہ نوجوان ہیں، اور کانفرنس کا عنوان ہے تبدیلی، چینج۔ جب طلحہ فیاض الدین صاحب کی تقریر ہو رہی تھی کہ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، تو مجھے محمد بشیر جمعہ، جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بہت بڑے رائٹر ہیں، ان کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ ابھی نہیں تو کبھی نہیں، ناؤ اینڈ نیور، یہ کتاب انہوں نے لکھی، اور اس کتاب کے دیباچے میں انہوں نے لکھا کہ ایک پروفیسر صاحب اپنے گھر میں مطالعے میں غرق تھے، اسٹڈی کر رہے تھے، انہی کا بچہ بہت دھوم مچا رہا تھا۔ بچے کو بہت سمجھایا، لیکن وہ بچہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ٹیررسٹ نہیں ہے، دہشت گرد نہیں ہے، لیکن سارے دہشت گرد مسلمان ہیں، اور مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ چند ایک معصوم بچوں کو پکڑا گیا ہے، نقوبتوں میں رکھا جائے گا ان کو، اور ان سے اقبال جرم کروایا جائے گا، اور 12-15 سال کے بعد عدم ثبوت کی بنیاد پر انہیں باعزت بری کر دیا جائے گا۔ یہ مسلمان سوچتے ہیں، یعنی واقعہ ایک ہی ہے، لیکن سوچ بالکل الگ الگ ہے۔ اسے کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ پولرائزیشن۔ اب یہ جو ایٹیٹیوڈ پولرائزیشن ہے، یہ بڑھتے بڑھتے اب اس وقت فرقہ پرستی، ادارہ جاتی فرقہ پرستی کے اندر تبدیل ہو گئی ہے۔ ادارہ جاتی فرقہ پرستی، فرقہ پرستی انسٹیٹیوشنل کمیونلزم کے اندر تبدیل ہو گئی ہے، یعنی فرقہ پرستی اور فرقہ وارانہ ذہنیت
چند ایک لوگوں میں نہیں ہے بلکہ سول سروس، پارلیمانی ادارے اور قانون ساز ادارے، بیوروکریسی، عدلیہ، پولیس، سیکورٹی فورسز، علم و دانش کے مراکز، تحقیق کے مراکز، نظام تعلیم، میڈیا، تجارتی اداروں اور این جی اوز، سول سوسائٹی میں یہ فرقہ پرستی سرایت کر گئی ہے، تو اس سے ہمارا اس وقت مقابلہ ہے۔ اور یہ مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سماجی سطح پر فرقہ پرستی کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جو مؤثر طریقہ ہے وہ دونوں فرقوں کے درمیان میں تعلقات کو استوار کرنا ہے۔ جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ کمیونیکیشن گیپ کو دور کرنا ہے۔ جو روشنی آپ کے پاس ہے آپ ان کو انگیج کر کر اور اپنے کیس کو ان کے سامنے رکھنا ہے۔ 5 برادران وطن سے بہنیں بھی اور ہمارے بھائی بھی ملاقات کریں گے تو پورے 125 کروڑ انسانوں سے انشاءاللہ آپ ملاقات کر لیں گے۔ 100 کروڑ انسانوں سے آپ ملاقات کر لیں گے۔ اگر 25 کروڑ آپ اگر ہیں تو آسانی سے یہ کام ممکن ہو سکتا ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے، شعور کی ضرورت ہے، اور پھر ان حالات کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے خاص طور پر مسلمانوں میں وہ ہے یقین، اعتماد۔ زندگی ٹیررسٹ نہیں ہے، دہشت گرد نہیں ہے، لیکن سارے دہشت گرد مسلمان ہیں، اور مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ چند ایک معصوم بچوں کو پکڑا گیا ہے، نقوبتوں میں رکھا جائے گا ان کو، اور ان سے اخوان جرم کروایا جائے گا، اور 12-15 سال کے بعد عدم ثبوت کی بنیاد پر انہیں باعزت بری کر دیا جائے گا۔ یہ مسلمان سوچتے ہیں، یعنی واقعہ ایک ہی ہے لیکن سوچ بالکل الگ الگ ہے۔ اسے کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ پولرائزیشن۔ اب یہ جو ایٹیٹیوڈ پولرائزیشن ہے یہ بڑھتے بڑھتے اب اس وقت فرقہ پرستی، ادارہ جاتی فرقہ پرستی کے اندر تبدیل ہو گئی ہے۔ ادارہ جاتی فرقہ پرستی، فرقہ پرستی انسٹیٹیوشنل کمیونلزم کے اندر تبدیل ہو گئی ہے۔ یعنی فرقہ پرستی اور فرقہ وارانہ ذہنیت چند ایک لوگوں میں نہیں ہے بلکہ سول سروس، پارلیمانی ادارے اور قانون ساز ادارے، بیوروکریسی، عدلیہ، پولیس، سیکورٹی فورسز، علم و دانش کے مراکز، تحقیق کے مراکز، نظام تعلیم، میڈیا، تجارتی اداروں اور این جی اوز، سول سوسائٹی میں یہ فرقہ پرستی سرایت کر گئی ہے، تو اس سے ہمارا اس وقت مقابلہ ہے۔ اور یہ مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سماجی سطح پر فرقہ پرستی کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جو مؤثر طریقہ ہے وہ دونوں فرقوں کے درمیان میں تعلقات کو استوار کرنا ہے۔ جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ کمیونیکیشن گیپ کو دور کرنا ہے۔ جو روشنی آپ کے پاس ہے آپ ان کو انگیج کر کر اور اپنے کیس کو ان کے سامنے رکھنا ہے۔